حضرت بلال جب امیہ بن خلف کے چنگل میں آ گئے، ان کی غلامی میں آ گئے، تو یہ وہ شخص تھا جو اتنا بڑا ظالم تھا، آپ اندازہ لگائیے۔ میں ایک چھوٹے سے واقعے سے آپ کا اشارہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کتنا ظالم تھا۔ آپ نے ظلم کی دنیا بھی پڑھی ہے، ظلم کے ظالموں کے جو قصے ہیں، کہانیاں، وہ بھی پڑھی ہیں، لیکن ذرا سنیے کہ امیہ کتنا ظالم بادشاہ تھا، یا ظالم بادشاہ نہ کہیں، ظالم جو کافر تھا، اتنا ظالم کافر تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، بلال تھے، صرف بلال تھے، تو اسلام قبول نہیں کیا۔ اس نے نا اٹھا کے امیہ بن خلف کے جوتے، یعنی مالک کے جوتے اٹھا کے چھاؤں پہ رکھ دیے، دھوپ پہ پڑے ہوئے تھے، جوتے اٹھا کے چھاؤں پہ رکھ دیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ مالک جو نوکر ہوتا ہے، اس کا کام مالک کی تابعداری ہے۔ ہم تو جس کے نوکر ہیں، جس کے غلام ہیں، ہمیں تو اپنا آقا ہی بھولا ہوا ہے نا، جس نے حقیقت میں آقا کون ہے، حقیقت میں مالک کون ہے، جو ہماری جانوں کا مالک ہے۔ اس آقا، اس مالک کو ہم بھول گئے۔ لیکن دیکھیں دنیاوی اور مجازی مالک کی تابعداری دیکھیں کہ بلال نے جوتے اٹھا کے چھاؤں پہ رکھ دی، اس نے بلا لیا اور سزا دینا شروع کر دی، مارنا، کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ جب کوڑوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو راہ چلتے ایک راگیر نے پوچھا کیوں مار رہے اس کو، نوکر کو؟ اس نے کہا یہ اپنی غلامی کی حد پار کر رہا ہے۔ غلامی کی حد پار کیسے کر رہا ہے؟ کہتا ہے میرے پوچھے بغیر، میری مرضی کے بغیر میرے جوتے اٹھا کے چھاؤں پہ رکھ دیے۔ آپ ظلم کا اندازہ لگائے کہ کتنا بڑا ظالم تھا۔ لیکن اس ظالم نے جب یہ سارے ظلم کیے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب سیدنا حضرت بلال کے لیے ایک الگ ہی مقام اللہ نے رکھنا تھا محبوب کی وساطت سے۔ تو حضرت بلال، جیسے حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو بلال ان پہلے 10 لوگوں میں سے ہے، ان پہلے لوگوں میں سے ہے جنہوں نے چپکے سے آ کے بغیر سوال کیے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام قبول کرنا اپنی جان پیش کرنے کے مترادف تھا۔ اب تو اسلام ہمارے گھر میں ہے نا، پہلے اسلام گھروں میں تو نہیں تھا، پہلے تو اسلام کو تلاش کیا جاتا تھا، لوگ اسلام کو تلاش کر کے اسلام قبول کرتے۔ اب تلاش کی باری تو ختم ہو گئی، اب دور تلاش کا تو ختم ہوا، اب اسلام ہمارے گھر میں پہنچایا۔ لیکن اب دیکھیے کہ ہم اسلام کو کتنا اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، یا کتنا ہم اسلام کے قریب جا چکے ہیں۔ حضرت بلال جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو حضور کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا امیہ کو نہیں بتانا کہ تو مسلمان ہو گیا، اسلام کو چھپا کے رکھنا۔ لیکن بلال تھا، ان کا جب جیسے ہی انہیں ودھا کا بکڑا دیکھا، حضور کی شانیں سنی اور پڑھی، اور پھر ودھا کے چہرے کے سامنے جب یہ شخص جاتا تھا تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی تھی۔ تو اس نے کوئی چند دن مخفی رکھا، اس کے بعد اسلام ظاہر کر دیا۔ جیسے ہی اسلام ظاہر کیا، پھر آپ کو پتا ہے کہ امیہ نے کون سا دنیا کا ظلم تھا جو اس شخص پہ نہیں کیا۔ یہ میں آپ کو بالکل شارٹ کٹ بتا رہا ہوں۔ تو امیہ نے اسلام چھڑوانے کے لیے تپتی ریت کے اوپر لٹایا، منہ کے اندر کولے ڈالے گئے، تپتی ریت اور دھوپ پہ۔ اب صحرا، آپ صحرا کی گرمی کو برداشت کر رہے، اس سے بھی ڈبل گرمی ہوتی ہے۔ آپ چلے جائیں سعودی عرب میں تو گرم پتھر وہاں پہ لٹا کے پھر سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے۔ جب یہ سزائیں وہ تھک جاتا تھا تو پھر پاس بلا کر پھر اس کو کیا کرتا تھا، کوڑے لگاتا تھا، یہ ساری۔ اور آخر میں جب تھک جاتا تھا تو پوچھتا تھا ہاں بھائی جس دین کو تو نے قبول کیا ہے کیا وہ دین چھوڑے گا، محمد عربی کو چھوڑے گا؟ لیکن نہیں، اس کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ احد احد احد۔ کیا مطلب ہے؟ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو اللہ کی توحید اس کو ملی تھی، یہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ ایسی میں ہے، یہ ایسی شراب ہے، یہ ایسا نشہ ہے جو جس نے پی لیا وہ صرف دوبارہ اترنے والا نہیں۔ کہتے ہیں احد کولو احمد گلیندے گزر گئی ہیں، محمد محمد کریندے گزر گئی۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے احد کولو احمد گلیندے گزر گئی۔ یہ انہاں کول ون کے پوچھو جنہاں اتنی سختیاں دے باوجود بھی اسلام تے آنچ نہیں آن دیتی، اسلام نو اپنے سینے نال لا کے رکھا۔ بالآخر امیہ تھک گیا، سزائیں دے کے تھک گیا۔ بلال تو پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ امیہ سزائیں دے رہا تھا۔ آپ گئے اس کے بعد ظالم کیوں مارتا ہے؟ کہتا ہے یہ میری مرضی کے بغیر اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے وہ قیمت مانگی اس دور میں
جو کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا. اور پھر وہاں پہ غلاموں کے نسلوں کے اعتبار سے، ان کے رنگ کے اعتبار سے پیسے لگتے تھے. لیکن امیہ نے دیکھا کہ خریدنے والا بھی عاشق ہے اور جو بکنے والا ہے وہ بھی عاشق ہے، تو منہ مانگے داموں اس کو خریدوں. تو جو اس نے پیسے منہ سے نکالے، جناب سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے اسلام کے لیے ہر قربانی دی، انہوں نے وہ قیمت ادا کہ حضرت بلال کو آزاد فرما دیا. حضرت عمر فرمایا کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے تھے اکثر، فرمایا ابو بکر سیدنا آتا کا سیدنا بلال، فرمایا ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں جنہوں نے خرید کر ہمارے سردار جناب بلال کو آزاد کر دیا. قربان جاؤں حبشہ کا غلام آج عمر فاروق جیسے، عمر خطاب جیسا شخص کہہ رہا ہے یہ بھی ہمارے سردار ہے. تو یہ کس کی شان ہے؟ یہ اسلام کی اور محمد عربی کی غلامی کی شان ہے. ورنہ کہاں نوکر اور کہاں مالک، کہاں شاہ اور کہاں گدا، کہاں بکنے والا غلام اور کہاں ایک بہت بڑے مطلب خاندان کا سردار. یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں تھا یار. لیکن اسلام نے اس کو اتنی عزت دی